فرشتوں کا تعارف ہم نے سنا تھا، کیسے پیدا ہوتے ہیں، فرشتوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور ان کی پیدائش کا انداز کیا ہے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اور ایک مراحل سے گزرتا ہے، گوشت بنتا ہے، اعضاء بنتے ہیں، روح ڈالی جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھر پیدا ہوتا ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ پورا پروسیس ہے انسان کا، لیکن فرشتوں کا یہ پروسیس نہیں ہے۔ بس اللہ فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے لیے ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی اللہ پاک نے لگانی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی شروع کر دیتے ہیں، پیدا ہوتے ہی اور ڈیوٹی ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کی صفات کا بتایا گیا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس میں بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ فرشتوں والا راستہ، کہ فرشتوں کا راستہ سیدھا، یہ فرشتے صرف نیکیاں ہی کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، صرف نیک اعمال ہی کرتے ہیں، تو اس لیے فرشتوں جیسے اعمال کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا فرمان بھی ہم نے سنا تھا کہ بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے، کہ جس طرح وہ نیک اعمال ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ ہم بھی نیک اعمال میں ہی مصروف رہیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے قوت القلوب، پچھلی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یہ نہ کہو کہ علم آسمان میں ہے، اسے کون اتار کر لائے گا، یہ نہ کہو کہ علم زمین کی تہ میں ہے، اسے کون نکال کر لائے گا، بلکہ العلم مجعول فی قلوبکم، یعنی علم کا مقام تو تمہارا دل ہے، تم میرے حضور فرشتوں جیسے آداب اپنا لو، صدیقین جیسے اخلاق اپنا لو، میں تمہارے دلوں میں علم کے چشمے جاری کروں۔ فرشتوں جیسے آداب اپنا لو اور صدیقین جیسے اخلاق اپنا لو، تو میں تمہارے دلوں میں علم کے چشمے جاری کروں۔ علم دین ہدایت کا ذریعہ ہے، علم دین سب فضائل کی اصل ہے، علم دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مجموع ہے۔ اور یہ علم دین ملتا کیسے ہے؟ ہم فرشتوں والے آداب اپنا لیں، صدیقین جیسے اخلاق اپنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائے گا اور ہمارے دل میں علم دین کے چشمے جاری فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے آداب و اخلاق اور پاکیزہ کردار نصیب فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا انسان کے اختیار میں ہے اتنا فرشتہ صفت بننے، فرشتوں جیسے کام کرنے اور فرشتوں جیسے آداب اپنانے کی کوشش میں مسلسل لگے رہے۔ اب فرشتوں کے پاکیزہ اخلاق و عادات میں سے ہے کہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہمارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خبر دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے بے شک آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ پیشانی رکھے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ 4 انگل میں جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر۔ فرشتے نماز تو پڑھتے ہیں، ان کے نماز پڑھنے کا انداز بھی بڑا ہی خوبصورت ہے۔ روایت کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں کے مؤذن ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام فرشتوں کے مؤذن ہیں۔ آپ 12 مرتبہ دن میں اور 12 مرتبہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اور بعض روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے امام ہیں۔ جہاں ہمارا کعبہ شریف ہے، بالکل اسی کعبے کی سیدھ میں بیت المعمور ہے، جس کو فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے، بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے اور ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ جو ایک بار پڑھ لیتا ہے دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ یہ فرشتے صفیں بناتے ہیں، پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر پچھلی صف مکمل کرتے ہیں، سب آپس میں یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں جگہ خالی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی فرشتوں والی یہ عادت اپنانی چاہیے، جب صفوں میں کھڑے ہوں جگہ خالی نہ ہو، کندھے دونوں طرف سے ٹچ ہونے چاہیے، مس ہونے چاہیے، رگڑ کھا رہے ہو۔ یہ 70,000 فرشتے جو بیت المعمور میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو یہ زمین پر آ جاتے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد پھر مدینے میں حاضری ہوتی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، کعبے میں حاضری دینے کے بعد، طواف کرنے کے بعد پھر مدینے میں حاضر ہوتے ہیں۔
پھر حضور کے روضہ انور پہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، اور ان کو ایک ہی بار زندگی میں موقع ملتا ہے۔ حضور اپنے غلاموں کو کتنے موقع دیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی بار بار مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ کیا شان ہے فرشتوں کی۔ فرشتے بیت المعمور میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں، صفوں میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، میکائیل یا حضرت جبرائیل علیہ السلام جماعت کرواتے ہیں۔ پھر جب فرشتے نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں سلام کے لیے حاضر دیتے ہیں۔ کاش ہم بھی یہ صفات اپنا لیں۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنا واجب ہے۔ کاش ہم بھی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ زین نصیب نماز پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ کئی ملکوں میں دیکھا گیا ہے، عاشقان رسول کا ایک انداز ہے کہ جیسی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی جیسے نماز پڑھتے ہیں، چاہے اکیلے پڑھیں یا جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسے واپس جانے لگتے ہیں دعا کرنے کے بعد، تو دعا کرنے کے بعد تھوڑا سا مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بالکل سیدھا منہ کریں تو کعبہ ہے، تھوڑا سا ٹرن کر لیں تو اس طرف مدینہ ہے، تھوڑا سا یوں مڑے تو پھر بغداد ہے اس کونے میں۔ تو کعبے سے تھوڑا سا ہی ٹرن کر کے، آنکھیں بند کر کے، ہاتھ باندھ کے تھوڑا سا صلاۃ والسلام پڑھیں گے دل میں ہی اپنے طور پہ، اور پھر واپس جاتے ہیں۔ یہ کئی ملکوں میں عاشقان رسول کا معمول ہے، تو کاش ہمارا بھی یہ معمول بن جائے۔ اور فرشتوں کا بھی یہی طریقہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو فرشتوں والی اس ادا پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی نماز کے بعد درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور یہ ایک روٹین چل پڑے، روٹین عام ہو جائے۔ اور جن ملکوں میں، ہمارے ملک میں یہ روٹین نہیں ہے، تو اللہ کرے یہاں بھی شروع ہو جائے کہ نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر نگاہیں جھکا کے، آنکھیں بند کر کے، گنبد خضرا کا تصور باندھ کے، سنہری جالیوں کو تصور میں لا کے، حضور کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کے صلاۃ والسلام اپنے انداز میں جو بھی یاد ہے درود پاک پڑھ لیا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، جو بھی بہت سارے صلاۃ والسلام ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود والسلام پیش کر دیا کریں۔ جو خوش نصیب باجماعت نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف پانے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، بے شک بندہ نماز سے فارغ ہو کر جب تک مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ جو نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، تو ہم بھی اگر فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے رہیں، تو ہم جتنا ہو سکے نماز کے بعد بیٹھنا چاہیے فرشتے کی دعائیں لینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑے یا زیادہ پڑے، تو اندازہ کیجیے کہ فرشتے معصوم ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کی اطاعت گزار، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، فرشتے اللہ کا قرب رکھتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں۔ فرشتے اس کے لیے اللہ پاک سے رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش ہم فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے دیر لینے والے بن جائیں اور تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں۔ تو بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو 70,000 ہیں، باقی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ایک منافق کی نماز نہ پڑھنے کی شکایت کی۔ اس پر حضور نے فرمایا، 7 آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک کو فلاں منافق کی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی عبادت تو فرشتے اتنے کرنے والے ہیں، کوئی نماز بندہ اگر نہیں پڑھتا کیا پرواہ اللہ کو؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے کہ ہماری کوئی آخرت ٹھیک ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ اللہ کو کیا پرواہ؟ نہ نماز پڑھے، نہ ذکر و اذکار کرے، نہ درود پاک پڑھے، تو وہ کیا کر لے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ فرشتوں کی نماز کیسی؟ اس پر رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ عمر کو میرا سلام کہیے،
اور انہیں بتائیے کہ پہلے آسمان کے فرشتے سجدے میں قیامت تک سجدے بھی رہے، دوسرے آسمان والے فرشتے رکوع میں ہیں اور قیامت تک وہ رکوع میں ہی رہیں گے، تیسرے آسمان والے فرشتے قیام میں ہیں اور قیامت تک وہ قیام میں ہی رہیں گے۔ فقیہ ابو العلا سمرقندی لکھتے ہیں اللہ پاک نے 7 آسمان پیدا فرمائے جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور لمحہ بھر کے لیے بھی سستی نہیں کرتے۔ ہر آسمان کے فرشتوں کی عبادت مختلف ہے، ایک آسمان کے فرشتے قیام میں ہیں، ایک کے فرشتے سجدے میں ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ مزید فرماتے ہیں ہم مسلمانوں پر، ہم غلامان مصطفیٰ پر اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ فرشتوں کی ان مختلف قسم کی عبادات کو ہماری ایک نماز کے اندر ہی جمع فرما دی۔ ہم نماز کے اندر قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، یعنی اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ ہم وہ ساری عبادتیں ایک نماز کے اندر ہی کر لیتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک ہی عبادت لگا ہوا اور قیامت تک وہی عبادت کرتا رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ہم فرشتوں کی نقل کریں، قیام بھی کیا کریں، رکوع بھی کیا کریں، سجدے بھی کیا کریں، حمد و ثنا بھی کیا کریں، اور یہ بھی تصور ذہن میں ہو کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور علم دین جیسے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو فرشتے بھی علم دین سیکھتے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ 1000 سال تک فرشتے کچھ مسئلوں پہ، علم دین کے مسائل پہ تکرار کرتے رہے، بحث کرتے رہے، اور پھر جب حضور معراج کی رات وہاں تشریف لے گئے تو اس وقت فرشتوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔